کہ یہ جو ترجمے کے جو کاسٹنگ کرتے ہیں پر ورڈ لیتے ہیں پیسے. ایک انجینئر کی سیلری کم ہے لیکن ہمارے ایم اے ٹرانسلیشن کے ایسے لڑکے کی سیلری زیادہ ہے. ایسے کئی جگہ جو ہے نا یہ مترجمین کی ضرورت ہے. آپ چاہتے ہیں کہ ٹرانسلیشن میں اپنا کیریئر بنائیں تو ہمارے پاس کورسز اویلیبل ہیں. MS Education Academy, preparing world-worthy individuals. ناظرین ویلکم بیک. ہماری گفتگو جاری رکھتے ہیں. فہیم سر، بریک سے پہلے ہم نے جو ٹرانسلیشن لینگویج کو سمجھا، پھر اس کے بعد ہم نے ٹرانسلیشن کو سمجھا، اس کے امپورٹنس کو سمجھا. سر اگر کوئی بچہ یا کوئی اڈلٹ بھی اگر اس کے اندر انٹرسٹ رکھتا ہے یا اس کو انٹرسٹ آ گیا اپنی گفتگو سننے کے بعد، تو وہ کہاں جائے؟ وہ کورسز کون سے کورسز انرول کرے اور کون سے یونیورسٹیز کو وہ اپروچ کرے؟ دیکھیے، ترجمہ پہلے تو ایک عام طور پہ لوگ خود سے سیکھ لیتے تھے جی. تو اس کا کوئی باقاعدہ علم یا باقاعدہ شعبہ علم کی حیثیت نہیں تھی. لیکن پچھلے کچھ دنوں سے ترجمے پر کافی ریسرچ ہوا ہے، کافی کام ہوا ہے. اب یہ باقاعدہ ایک ڈسپلن بن گیا ہے جی. ایک شعبہ علم کے طور پہ یہ ابھر گیا ہے اور اس کے مختلف یونیورسٹیز میں اس کے کورسز ہیں. کہیں ڈپلوماز ہیں، کہیں گریجویشن کے کورسز ہیں، کہیں پوسٹ گریجویشن کورسز ہیں. تو جو لوگ بھی ترجمے کے میدان میں اپنی کچھ ایبلٹی کو اور بڑھانا چاہتے ہیں یا اس میدان میں اپنے کیریئر بنانا چاہتے ہیں تو ان کو پہلے تو یہ کہ اپنی بائلنگول بننے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. تو اگر آپ 10th یا اس کے آگے سے ہی آپ زبان کے اوپر توجہ دیتے رہیں گے تو پھر آپ آگے اس میدان میں آ سکتے ہیں. تو ابھی مختلف یونیورسٹیز میں اس کے کورسز ہیں. پنجابی یونیورسٹی ہے، علی گڑھ میں بھی ایک ڈپلوما ہے. خود مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں ترجمے کے ڈپلوما بھی ہے اور ترجمے کی پوسٹ گریجویشن کورس بھی ہے. یہ ایک یونیک فیچر ہے مولانا آزاد یونیورسٹی کا. یہاں باقاعدہ ایک ڈپارٹمنٹ آف ٹرانسلیشن اسٹڈیز ہے پورا، جس میں ایم اے اور ایم فل PhD تک کے اس کے اندر کورسز ہیں. اس کے علاوہ ہمارا جو عربی ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پہ ڈپلوما ان عربک ٹرانسلیشن ہے. اسی طرح ہندی میں بھی ایک ڈپلوما ہے ٹرانسلیشن کا. اور اس کے علاوہ یونیورسٹی آف حیدرآباد میں ایک سینٹر فار اپلائیڈ لنگوسٹک اینڈ ٹرانسلیشن اسٹڈیز کا ایک پورا سینٹر ہے. وہاں پر آپ ٹرانسلیشن میں آگے بڑھ سکتے ہیں. تو یہ مختلف یونیورسٹیز میں ہندوستان کے ترجمے کا ایک باقاعدہ کورسز چلائے جا رہے ہیں. کہیں ڈپلوما ہے، کہیں گریجویشن ہے، کہیں پوسٹ گریجویشن ہے. تو یہ اس طرح سے آپ اس میدان میں آگے جا سکتے ہیں. مولانا آزاد یونیورسٹی کی جہاں تک بات ہے، وہاں پر آپ کو جو افراد بھی BA میں انگلش اور اردو کے ساتھ پڑھے ہوئے ہیں، جن کے گریجویشن میں انگلش اور اردو 2 سبجیکٹ ہیں اگر، تو وہ آ کے ہمارے پاس MA میں داخلہ لے سکتے ہیں. تو ہمارے پاس باقاعدہ 2 سالہ پوسٹ گریجویشن کا MA ان ٹرانسلیشن اسٹڈیز کا کورس ہے اور اس کورس کے اندر تھیوریٹیکل اینڈ پریکٹیکل دونوں چیزیں آپ کو ملیں گی. تھیوریٹیکل یہ کہ ترجمہ کیسا کیا جاتا ہے، کیا اس کی تاریخ ہے، کیا اس کے تھیوریز ہیں، کیا اس کے نظریات ہیں، اس پر بھی بات ہوتی ہے. اور خود 2 سیمسٹرز میں اس کو باقاعدہ ٹرانسلیشن کا پروجیکٹ دیا جاتا ہے. انگلش ٹو اردو، اردو ٹو انگلش اینڈ انگلش ٹو ادر لینگویج، ادر لینگویج ٹو انگلش. اس طرح پروجیکٹس ہیں اس کے پورے. تو اس کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ 2 سال کے اندر اندر وہ بالکل ایک اچھا مترجم بن کے، ایک اچھا ٹرانسلیٹر بن کے ٹرانسلیشن انڈسٹری کے میدان میں وہ جا سکے. مظہر صدیقی ہمارے ایک اچھے طلباء میں سے ہیں. اس کے علاوہ بھی ہمارے بہت سارے طلباء آج جو ہے نا MA ٹرانسلیشن کرنے کے بعد گوگل کے اندر، ایکسینچر میں اور مختلف IT کمپنیز کے اندر لینگویج پروسیسنگ کے کام میں اچھی طرح جاب کریں. مجھے بتاتے ہوئے بڑی خوشی ہے کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کے بچوں کا، اسٹوڈنٹس کا پلیسمنٹ ریٹ جو ہے بالکل 100% ہے. کوئی ایک بھی بے روزگار نہیں ہے. جتنے لوگوں نے بھی MA کیا تھا وہ سب کے سب آج IT کمپنیز کے اندر جاب کر رہے ہیں. خاص طور پہ جو عربک بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں، اب دینی مدارس کے فارغ بچے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں. لیکن وہ ہمارے پاس آئے، انہوں نے انگلش ڈیولپ کی اور پھر یہاں سے جا کے پورے آج ایک انجینئر کی سیلری کم ہے لیکن ہمارے MA ٹرانسلیشن کے ایسے لڑکے کی سیلری زیادہ ہے. تو اس طرح سے وہ بہت اچھا اپرچونیٹیز اویل کر رہے ہیں. تو ان کو جو ہمارے ناظرین یا جو بھی دیکھ رہے ہیں، میں ان کو کہوں گا کہ اگر وہ آپ چاہتے ہیں کہ ٹرانسلیشن میں اپنا کیریئر بنائیں تو وہ آئیں اور گریجویشن میں اردو، عربی یا 2 لینگویج کم از کم ہمارے اس کے ساتھ آگے بڑھیں. تو ہمارے پاس کورسز اویلیبل ہیں. ابھی تو جاری ہے، اپلیکیشن دینے کا ٹائم بھی باقی ہے ابھی. تو آپ آئیے اور مولانا آزاد یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ آپ کے لیے بالکل کھلا ہے.
فہیم سر، ایک تو آپ نے کہا کارپوریٹس میں جو ہے اس کی مانگ زیادہ ہے، آپ نے سر کا خالد سر کا بھی نام لے کر انٹرپرینیورشپ کی طرف بھی بولا. گورنمنٹ سیکٹر کے اندر بھی اپنے پاس جابس ٹرانسلیشن کے لیے ملتے ہیں کیا؟ اس کے بارے میں تھوڑی روشنی دیں. دیکھیے گورنمنٹ سیکٹر میں جو جابس کی نوعیت ہے وہ الگ الگ ہوتی ہے. اگر کوئی اکیڈمکس میں جانا چاہتا ہے تو یونیورسٹیز میں جا کے پڑھانا چاہتا ہے تو اس کو ریسرچ کر کے آگے بڑھنا پڑے گا. تو ابھی فی الحال یونیورسٹیز میں جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ کچھ محدود ہیں، تو جہاں جہاں یہ ڈپارٹمنٹس ہیں وہاں ان کی کھپت ہو سکتی ہے. لیکن ابھی پچھلے کچھ دنوں سے خود انڈین گورنمنٹ بھی اور ہماری تلنگانہ گورنمنٹ بھی تو اردو لینگویج یا لینگویجز پر کام کے وہ بہت توجہ دے رہی ہے. تو ابھی گزشتہ کچھ سال پہلے سیم پیٹروڈا کے قیادت میں ایک کمیشن بنا تھا، نیشنل نالج کمیشن. تو اس نے یہ سجیسٹ کیا تھا ایک ادارہ قائم کیا جائے، نیشنل ٹرانسلیشن مشن. یہ میسور میں ہے. تو وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ پورے ہندوستان کی 22 لینگویجز میں جو نالج ٹیکسٹ ہے، نالج اس کو کنورٹ کیا جائے. انگلش میں ہے تو اس کو پورے 22 زبانوں میں. تو ان لوگوں نے تقریباً 105 سے 50 سے زائد کتابوں کا سلیکٹ کیا ہوا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ 22 لینگویجز میں اس کو کنورٹ کیا جائے تاکہ ہر زبان والے کو نالج اس کے ہاتھ میں اویلیبل ہو. تو وہ لوگ اچھے مترجمین چاہتے ہیں کہ خود اردو کے مترجمین چاہتے ہیں، تیلگو کے مترجمین چاہتے ہیں، جو انگلش کے اندر جو ڈیولپ کنٹریز سے جو ریسورسز ہے تو اس کو یہاں کی زبانوں میں ترجمہ کیا جائے. خود ابھی جو ہے نا AICTE مطلب جو نیشنل کونسل آف ٹیکنیکل ایجوکیشن، وہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ پالیٹیکنک کی کتابیں اردو میں، تیلگو میں، تمل میں سب ٹرانسلیشن. ایسے کئی جگہ جو ہے نا یہ مترجمین کی ضرورت ہے. اب یہاں پر جو گروپ کے ایگزام ہونے والے ہیں تلنگانہ میں، تو اس میں اردو کے اندر مٹیریل نہیں تھا. تو بہت لوگوں نے پوچھا کہ فوری ہم کو 10 دن کے اندر کئی کتابیں اردو میں منتقل کرنی ہے. تو ہم کو بہت مشکل ہوئی کہ ایسے ٹرانسلیٹر نہیں ملے فوری. جتنا کچھ ہو سکا تھا لوگوں نے کیا ہے. یہ ایک فیلڈ تھا. ابھی گزشتہ دنوں تلنگانہ گورنمنٹ نے اردو آفیسرز کا تقرر کیا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ تقریباً 60 اردو آفیسر کا تقرر ہوا. اس میں ہمارے MA ٹرانسلیشن کے فارغ 2-3 طلباء کو اس کے اندر جاب ملی. تو اس طرح سے اپرچونیٹیز کھل رہے ہیں گورنمنٹ سیکٹر میں بھی. ٹھیک ہے ابھی تو کم ہے تھوڑے، لیکن اس بات کی توقع ہے کہ آگے اور بڑھیں گے. جب تک لینگویجز اور ملٹی لینگویج سوسائٹی کے اندر الگ الگ زبانوں کے جب تک ضرورت رہے گی تو ایسے مترجمین کی ضرورت باقی رہے گی. خالد سر، اپارچونیٹیز اگر انٹرپرینور کو دیکھیں خاص طور پہ انڈیا کے اس میں، تو انٹیپڈ مارکیٹ ہے اور بہت انسٹرکچرڈ مارکیٹ ہے اور اس کے اندر جو ہے بہت زیادہ اسکوپ ہے. اگر ہم آپ کے انیشیٹو کی بات کریں تو ایک دو پروجیکٹس جو ابھی چل رہے ہیں یا مکمل ہوئے اس کے بارے میں تھوڑی روشنی ڈالیں. دیکھیں میں جیسے بتایا ابھی ٹاٹا کا سب سے بڑا پروجیکٹ چل رہا ہے ہمارے پاس میں. تو یہ جو پروجیکٹ ہے ڈیفنس کا ہے، کافی سینسیٹیو پروجیکٹ ہے. ایک ڈیل ہو رہی ہے فی الوقت سعودی گورنمنٹ کے درمیان میں اور انڈین گورنمنٹ کے درمیان میں. اس لیول تک کا بھی جو ہے کنٹینٹ مطلب دیتے ہیں اگریمنٹس کے بعد میں کمپنیز، اور اس میں مطلب بہت ہی شاندار ارننگ وغیرہ کے لحاظ سے بھی جو ہے اچھے پے اسکیلس وغیرہ اچھے رہتے ہیں کافی. اور ایک کام ہم جو کیے تھے جو مذہبی تبادلے کے طور پر بولیں کرسچن کمیونٹی کے لیے کام کرے تھے. وہ کام تھا 24 کتابوں کا ہم لوگوں نے اردو میں ترجمہ کیا تھا. انتہائی شاندار پروجیکٹ جو ہم لوگ سمجھتے کہ واقعی جو ڈیلیور کرے ہیں 24 کتابوں کا. اور ایک پروجیکٹ جو بہت ضروری ہے میں سمجھتا ہوں یوگا پہ، وہ کتاب ہے یوگا کا. صرف پریسیڈنٹ ہاؤس میں وہ کتاب اویلیبل ہے. ہمارے پاس جو ہے عربک میں ہوئی تھی. مطلب یوگا کو عربک میں پروموٹ کرنے کے لیے جو کام کیا جا رہا وہ سب چیزیں ہمارے لیے ایک مثالی اور ایگزامپل بیسڈ ٹرانسلیشن ہے. کچھ چھوٹی اور مزید چیز اس میں دو کیا بجائے اور ایک چیز ایڈ کروں گا. ہم لوگ کیے تھے ایک ڈاکومنٹ میرے پاس آیا تھا اولڈ جو نظام کے پیریڈ کا ڈاکومنٹ تھا. نظام کے پیریڈ کے جو ڈاکومنٹ ہے اس میں سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اس میں ایک نیومرک سسٹم استعمال ہوتا ہے، سیاق عادات بول کے. وہ سیاق عادات کو پڑھنے والے فی الوقت ناپید ہیں. اس کے بارے میں ایک تذکرہ جو ہے جامع العطیات ضیاء الدین شکیب صاحب اور حسن الدین احمد صاحب کی کتاب میں جو ہے اس کے بارے میں پورا مفصل لکھا ہوا ہے. اس کو جو ہے دوبارہ زندہ کرنا فی الوقت جو ہے اردو ڈاکومنٹیشن کے لیے، اور یہ جو ہیریٹیج ہے اور خاص کر دکن میں جو استعمال ہونے والی نیومرک سسٹم تھا وہ قانونی دستاویز، چونکہ ریکارڈ ہو رہا سیشن، اس جانب توجہ دینی سخت مطلب ضروری ہے، کیونکہ صرف 2-3 لوگ ہیں فی الوقت حیدرآباد میں. تقریباً وہ لوگ ختم ہو گئے جو جانتے تھے. میں خود بھی، ہمارے جتنے بھی قریبی تھے جو اس قسم کے جانے والے تھے، ان میں سے کسی بھی مطلب فرد کو اس کے بارے میں مکمل طور پر نالج نہیں تھا. بعد میں
ہمارے نسیم الدین فرید صاحب سے ایک مرتبہ بات چیت ہوئی تھی، تو سر بولے اس کے اوپر تھوڑا بہت کام ہوا ہے. اتفاق دیکھیے میں جو ہے جب سیاق عادات پہ مطلب ریسرچ اسٹارٹ کیا تو مجھے ایک پانڈے بول کے ہے جو کیلیفورنیا یونیورسٹی امریکہ میں جو فی الوقت ایک زبردست ریسرچ ہو رہا یونیکوڈ میں ان نمبرات کو داخل کرنے کے لیے. تقریباً 60 سے زائد پیجز ہے. ایگزامپل دیے گئے ہیں کہ نیومرک سسٹم کس طریقے سے نظام کے پیریڈ میں استعمال ہوتا تھا. ہوتا یہ کہ ڈاکومنٹ پورا ہم لوگ ترجمہ کرتے، جہاں پہ ایکر کا ترجمہ آتا، ایکر لکھا ہوا رہا تو ان پرٹیکولر ہنسوں میں لکھا جاتا، اس وقت کے جو سروے نمبر تھے اس طریقے کے. یہ ترجمہ جو ہے تحقیق سے مربوط ہے اصل میں، اور مسلسل ہوتا ہے کہ بہت زیادہ اس میں تحقیق کی ضرورت پیش آتی. ویسا ایک ڈاکومنٹ میرے پاس آیا تھا، بندہ بولا جو آپ کو لینا ہے لے لو مگر میرے کو یہ کر کے دے دو. تو جو ہے ماشاءاللہ ہم لوگ 1 مہینے کی مسلسل محنت کے بعد میں 4-5 پیجز تھے وہ کام کیے، اور ویزیبلٹی وغیرہ کے ایگزامپل بولے تو ایگزامپل ہے ریئل میں، اس پہ خود ایک مطلب پرٹیکولرلی ایک ایپیسوڈ آپ رن کر سکتے ہیں، اتنا شاندار طریقے کا ہے. اس میں کلر کمبینیشنس وغیرہ کو ہم لوگ دیکھتے ہیں، 7 طریقے سے کلر کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے اصل پہ ڈاکومنٹ پہ. وہ کرنے کے بعد میں پھر ٹیکسٹ کو ایکسٹریکٹ کرتے، پھر ہم لوگ ری رائٹ کرتے، پھر اس کا بعض کلر میں بعض الفاظ دکھائی دیتے، بعض کلر میں. مطلب یہ جو ڈاکومنٹ میرے پاس آیا تھا گورنمنٹ کا بہت ہی ہائی کانفیڈینشیل تھا، میلٹڈ ڈاکومنٹ بول سکتے اس کو، کمپلیٹلی میلٹڈ. اس سے ہم ٹیکسٹ ایکسٹریکٹ کرے ہیں اور ماشاءاللہ جو ہے کام کر کے دیے. بہت ہمارے لیے خود بھی بہت اچھی بات رہی اور اس سے ہم بہت کچھ سیکھے سمجھے. ایک طرف ہم انٹرپرینورشپ کی جب بات کرتے تو پریڈومیننٹلی اپارچونیٹیز کیا اویلیبل ہے، کیا سکسیزفل پروجیکٹس ہوئے ہیں، اس کے اوپر بات ہوتی. جو چیلنجز ہوتے ہیں 1-2 چیلنجز سنائیے نا. ایک تو آپ نے کہا کہ اسٹاف یعنی کہ اس فیلڈ میں مہارت حاصل کرنے والے لوگ کم ہیں ہمارے پاس، تو آپ کو کام کرنے مشکل ہوتی ہوگی. اس سے ہٹ کے بھی کیا چیلنجز آتے ہیں؟ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم 1 یا 2 زبان پر اگر تکیہ کریں گے انٹرپرینورشپ میں تو جینا مشکل ہو جاتا اصل میں، اور جو ہے اپنے لینگویج کے اسکل کو بڑھانا پڑتا. اب جب لینگویج کے اسکل کو بڑھائیں گے تو اتنے لوگ کو ہائر نہیں کر سکتے، کیونکہ پروجیکٹس پورے جو ہے ہر زبان میں اتنے آتے نہیں ایک ہی وقت میں، کبھی کوئی ہے کبھی کوئی ہے کبھی کچھ ہے. تو فری لانسنگ ایک انڈسٹری فی الوقت دستیاب ہے، تو فری لانسرس کئی سارے دستیاب رہتے ہیں. فری لانسنگ کے ساتھ سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ وہ ہمارے لحاظ سے چل نہیں پاتے. مثال کے طور پر ابھی آج صبح کی بات ہے، میں آ رہا تھا، اس وقت مجھے ارجنٹلی ایک ٹیمل کی ضرورت ہے ٹرانسلیشن. کسٹمر کیرلا کا ہے، اب مجھے بڑا ٹیمل میں ٹرانسلیشن، میرے پاس 5-6 ٹرانسلیٹرس ہیں مگر بندے کو 1 گھنٹے میں ضرورت ہے، تو 1 گھنٹے میں نہیں دیتے. وہ بولتے ہیں بھائی میرے کو جو ہے 5 گھنٹے کی ضرورت ہے، ایوننگ تک ہم لوگ دیتے. ان ہاؤس اسٹافنگ کی سخت ضرورت ہے. ایک بڑے لیول پہ جو ہے کم سے کم 1 بندہ ہر لینگویج کا ایکسپرٹ اپنے پاس ہونا، اس طریقے کے ادارے کی ضرورت ہے. 100 ممبرس یا اس طریقے کے پرٹیکولرلی ہر ایک زبان کا اگر رہا تو یہ جو رفتار ہے ٹرانسلیشن کی، اور اس میں جیسے ابھی اس سے پہلے بھی آپ ذکر کیا مشین ٹرانسلیشن رہنے کی وجہ سے یہ کچھ چیزیں پاسبل ہے. بعض وقت ایسے ہوتا ہمارے پاس ڈاکومنٹ تو آ جاتے ہیں، ہمارے کو معلوم نہیں ہوتا یہ کس زبان میں ہے، بندہ تو بھیج دیتا بولتا ہے اس کا اپڈیٹ کر دو، اس کو بھی نہیں معلوم ہوتا یہ کس زبان میں ہے. تو ہم لوگ امیڈیٹلی جو ہے لینس وغیرہ جو ہے وہ ٹیکنالوجیز کا استعمال کرتے ہوئے لینگویج پتہ کرتے، کوٹیشن وغیرہ جنریٹ کر کے دیتے، 1-2 دن کا ٹائم لے کے. پھر پرٹیکولرلی جو ہے فری لانسرس رہتے ہیں بہت سارے، ہمارے پاس بھی رجسٹرڈ فری لانسرس ہے. فائیور جیسے ابھی ذکر کیا گیا ہے اس طریقے کے پلیٹ فارم ہیں، اپ ورک ہے، freelancer.com ہے، بہت ساری جگہ پہ یہ لوگ ملتے ہیں مگر وہ لوگ 24 گھنٹے کا ٹائم لیتے ہیں. یہ بہت بڑے چیلنجنگ ٹاسک میں سے ہے. ہوتا بسا اوقات یہ کہ پیرامیٹرس میں نیومرک سسٹم کے ساتھ ساتھ ایک سسٹم ہے زبانوں کا جب تبادلہ ہوتا ہے، جیسے چائنیز ہے تو اس میں کچھ نام لکھا ہوا رہتا، اس نام کے ایگزیکٹ انگریزی کے اسپیلنگ لکھنا مشکل ہے. جیسے عربک میں ہے، عربک میں بہت زیادہ، اب جیسے اب ہم وی عبدالرحیم بول کے تو وہاں پہ فا کے ساتھ تبدیلہ ہو جاتا، سری نواز بولے سری نفاس بول کے آتا. ہو تب جب زبان میں جب تبادلہ ہوتا، جب ہم اس زبان سے جب ترجمہ کرتے تو برابر جو ہے ان کے نیم میں غلطیاں آ جاتی ہیں. تو جیسے وہ دیکھتا بندہ رہے میرے نام میں غلطی ہے بولے تو پورے ڈاکومنٹ پہ شک کرتا ہوں. تو اسی لیے ہم لوگ پہلے بولتے بھائی تم اپنے جو بھی چیزیں ہیں وہ پہلے دے دو. پہلے بولتے ہم بس مطلب جب اسکل پہ بیسڈ ٹرانسلیٹرس کو ریڈی کرتے تو اس میں بولتے پورے ڈاکومنٹ میں کہیں اگر کچھ غلطی بھی رہ جاتی نام میں فادر نیم مدر نیم اور ان کی ڈیٹ آف برتھ میں غلطی نہیں ہونا ہے بولتے کم سے کم. تو یہ جو ہے کچھ اہم چیزیں ہیں اور یہ بہت مطلب سینسیٹیو چیلنجز میں سے بول سکتے ہیں اس کو. آدمی اپنا نام غلط دیکھتے ایک دم پینک ہو جاتا. ہاں، اور ہم پہلے بولتے ہیں ہم ڈاکومنٹ بھیجتے ہیں اس میں شاید آپ کے نام کی غلطیاں ہو سکتی چونکہ وہ دوسری زبانوں میں آپ دوبارہ صحیح جو آپ کے ڈاکومنٹیشن کے لحاظ سے جو بھی ہے آفیشیلی وہ اس طریقے سے بھیجیے. چیلنجز تو بہت سارے آتے ہیں، ایسا نہیں کہ کچھ چیزیں. بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ڈیپینڈنٹ رہتے ہیں کبھی فری لانسنگ میں. ہم بولتے بندے کو ٹھیک ہے 5 تاریخ تک ہم لوگ دے دیں گے، 5 تاریخ مطلب 4 تاریخ تک کسٹمر مطلب ہم جس کو دیتے ہیں وہ اٹھاتا ہی نہیں فون.
تو یہ ایسے ایشوز ہیں. لیکن کبھی بھی انڈسٹری ایک آدمی سے نہیں چلائی جاتی, 5-6 ہم لوگ بیک اپ میں رکھتے ہیں. کوئی ایسا ہوا ہے تو بھی پھر. اور ٹرانسلیشن میں اگر مان لیجیے لینتھی پروجیکٹ, ابھی اب ایک ہم لوگ پروجیکٹ کر رہے ہیں, یہیں کا ایک ٹریول ایجنسی ہے کویت کے لیے, وہ جو ہے ٹینڈر فالو کرے, اس میں ہم لوگوں کو 180 پیجز کا کام, ہم لوگ ابھی آج کی بات بتا رہا ہوں, تو ہم لوگ 5 لوگوں کو تقسیم کر دیے. تو ہو سکتا اگر کہیں پہ رک گیا تو وہ 1-2 جگہ پہ رک جاتا. اور اس میں ٹرانسلیشن میں کچھ پروسیسنگ میں فارمیٹ بیسڈ آتے ہیں. فارمیٹ بیسڈ میں جیسے سرٹیفکیشنس وغیرہ دیکھیں وہ اسپیسیفک طریقے سے, جیسے ہمارا گورنمنٹ کی طرف سے جو ایشو ہوتی ہے, کارپوریٹ جو سرٹیفکیٹ ایشو ہوتی ہے, تو اس کا ایک اسپیسیفک فارمیٹ, آدھار ہے, پین ہے, یہ اسپیسیفک فارمیٹس آتے ہیں. تو ہماری خاص کر ہماری کمپنی جو ہے ان پرٹیکولر فارمیٹس کو اسی انداز سے دیتی ہے, کافی خوش رنگ انداز میں. جب دیکھے تو محسوس نہیں ہوتا کہ یہ پین کارڈ واقعی کیا عربی میں بنایا گیا کیا, اس طریقے سے ہم لوگ جو ہے ٹریننگ دیے ہیں, سمجھے. اس میں دقت ہوتی ہے, ہر کوئی نہیں بنا سکتا. تو ابھی فی الوقت 10 لوگوں کی ایک ٹیم ہے ہمارے پاس جو صرف فارمیٹ پہ ہی کام کرتی ہے. ان کا کام ہے OCR ٹیم بولتے ہیں ہم لوگ, ان کا کام ہے صرف بس وہی بناتے رہنا, ان کا کام صرف. فہیم سر, اپنے ویورس میں بہت سارے پیرنٹس ہیں, بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں, ان کے لیے اگر آپ ایک ایڈوائس دینا چاہتے ہیں لینگویج اور ٹرانسلیشن کی کانٹیکسٹ میں, تو آپ کیا دیں گے؟ دیکھیے, دنیا میں کئی پروفیشنس ہوتے ہیں, کئی کام ہیں جو آدمی کو ارننگ بھی دیتے ہیں, اس کو وہ بھی دیتے ہیں. تو جو لوگ ترجمے کے میدان میں اگر آنا چاہتے ہیں تو ان کو میرا مشورہ ہے کہ وہ ترجمے کو محض پروفیشن ہی مت بنائیے, بلکہ پیشن بنائیے. ترجمہ اگر آپ کا پیشن بنے گا تو یہ آپ کے لیے پروفیشن بھی بہت اچھا بنے گا. تو اس کو ایک ذوق اس کا آپ اندر پیدا کیجیے, اس کا ایک شوق پیدا کیجیے. اور شروع میں جب بھی آدمی ترجمہ سیکھتا ہے, کرنے بیٹھتا ہے, تو بہت خراب ترجمہ رہتا. میں بھی پہلی بار جب ترجمہ کیا تھا تو بہت, مجھے خود بھی آج دیکھتا ہوں اس ترجمے کو تو بہت ہی عجیب لگتا ہے کہ میں ایسا ترجمہ کیا تھا. تو آدمی جب کرتے کرتے پریکٹس کرتے کرتے وہ بہت اچھا مترجم بن جاتا ہے. بعد میں کبھی کبھی تو یہ لگتا ہے کہ ترجمہ دیکھ کے خوشی ہوتی ہے کہ جس طرح کوئی آدمی ایک جملے کو آپ کنورٹ کرتا ہے انگریزی سے اردو میں, تو جب اردو جملہ پڑھتا ہوں تو مجھے خود بھی خوشی ہوتی ہے کہ بہت شاندار جملہ ہو گیا ہے. تو میرا یہ ہے کہ آپ لوگ زبان کے سیکھنے کو, زبان کے اس کو آپ بہت ہی کمتر مت سمجھیں. یہ ایک بہت اہم ایریا ہے اور ایک بہت بڑا واسٹ ایریا ہے. خالد نے کہا کہ واقعی بہت بڑا ہے. اتنی کمپنیاں ہیں ابھی فلمس میں. آپ یا اگر آپ کمپنی نہیں شروع کرتے فری لانسر بن جا سکتے ہیں. آپ کمپنی شروع کرنا تو کمپنی شروع کر سکتے ہیں. تو بالکل کھلا میدان ہے ابھی ہے. اس میدان میں بھی بہت کام. خود ہم اپنے بچوں کو کئی ٹرانسلیٹر بیس میں, ویلیو پوائنٹ نالج ورکس بلکہ بنگلور کی ایک بہت بڑی کمپنی ہے وہ, اور ایسی کئی کمپنیاں ہیں جس میں آپ فری لانسر بن سکتے ہیں اور خود آپ کر سکتے ہیں. تو آپ اور بہت بڑا پیمانے پہ آپ ارن کر سکتے ہیں اس کے اندر. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو ترجمے کے جو کاسٹنگ کرتے ہیں پر ورڈ لیتے ہیں پیسے. ہاں, اس کا جو کاسٹنگ ہوتی ہے اس کی جو پر ورڈ, آپ عربی سے انگریزی میں کریں گے تو پر ورڈ 2 روپے 3 روپے, ایک ورڈ آپ ترجمہ. تو اب ایک ڈاکومنٹ کے اندر 100 ورڈ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے وہ 100 ورڈ کے آپ 500 روپے آپ کے اس کا چارج بنتا ہے. اور اس طرح اور بہت الگ الگ لینگویج ہے. یورپین لینگویج میں کریں گے تو اور مہنگا ہے, وہ ڈالرس میں دیتے ہیں وہ لوگ, $0.5 $0.25 اس طرح سے آپ کی وہ ہوتی ہے. تو آپ, میرا مشورہ ہے کہ آپ انگریزی اردو کے علاوہ لوگوں کو آپ یہاں پر جرمن سیکھنے کا موقع ہے حیدرآباد میں, فرینچ سیکھنے کا موقع ہے اور چائنیز سیکھنے کا موقع ہے. تو ان زبانوں پہ آپ توجہ دیجیے تو فیوچر میں بہت آپ کا اسکوپ رہے گا. تو یہی میری خواہش بھی ہے اور آپ لوگوں سے اپیل بھی ہے کہ آپ اس کو بھی اپنا ایک کیریئر بنا کے آگے بڑھیے. فہیم سر اور خالد سر, آپ دونوں کے وقت کے لیے اور آپ کی گائیڈنس کے لیے ہم کے بے حد مشکور ہے. جزاک اللہ خیر. ناظرین, آج کی گفتگو سے کچھ اہم باتیں سامنے آئی ہیں. پہلی بات ہم نے لینگویج کی اور لینگویج کے ٹرانسلیشن کی کیا اہمیت ہوتی ہے ایک ملٹی لنگوئل ورلڈ میں, ملٹی لنگوئل کنٹری میں, اس کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی. ایک گڈ ٹرانسلیٹر اگر کوئی بننا چاہتا ہے تو اس کا ایپٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے, اس کے اندر اسکلس کیا ہونی چاہیے, اس کے اوپر تبصرہ کیا. ہم نے انٹرپرینیورشپ, جو کہ انڈیا میں خاص طور پہ ٹرانسلیشن کے اندر جو مارکیٹ ہے وہ بہت انٹیپڈ مارکیٹ ہے, بہت واسٹ مارکیٹ ہے, اس کے اسکوپ کے بارے میں ہمارے مہمان نے تفصیل سے بات کی ہے. ان ایڈیشن ٹو جو جابز, گورنمنٹ جابز ہے یا کارپوریٹ جابز میں, جابز کے اندر جو اسکوپ ہے اس سے ہٹ کے بھی انٹرپرینیورشپ کا کیا اسکوپ ہے وہ اس پر بات ہوئی.
اور آخر میں ہمارے مہمان نے خاص طور پہ اسٹوڈنٹس اور پیرنٹس کو اس بات کی ایڈوائس دی ہے کہ وہ اپنی لینگویج سکلز صرف انگلش اور نیشنل یا ریجنل لینگویج تک محدود نہ رکھے، بلکہ جرمن، چائنیز یا فرینچ لینگویج تک بھی اپنی جو وسعت ہے، اپنی جو سکلز ہے، لرننگ سکلز، اپنی لینگویج سکلز، اس کو بڑھائیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس گفتگو سے آپ کو ضرور فائدہ ہوا ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، کامنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ جزاک اللہ خیر۔